ناظرین آداب. بات سے بات نکلی، بات بنتی ہے، بات سے پھر باب بنتا ہے، پھر کتاب بنتی ہے، بات سے بات میں ایک کتاب بنتی ہے، اور پھر اس کتاب کے کچھ لمحات ہم اس پروگرام میں مہمان کی زبانی سنتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق برق. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پروگرام کا فارمیٹ گفتگو پہ مبنی ہے. ہم مہمان سے بات کرتے ہیں، پھر بات سے بات نکلتی ہے اور آگے چلتے ہیں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وہ جہاں دیدہ شخصیت ہے. میرا مراد فاروق مسعودی صاحب سے. آپ کا پروگرام میں خوش آمدید ہے. تھینک یو. جہاں جب آپ کے زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ ایک قلمکار بھی ہے، آپ ایک فلم میکر بھی ہے، آپ ایک تجربہ کار رائٹر بھی ہے. تو کیسے اس سفر کو آپ دیکھتے ہیں زندگی میں؟ یہ آپ نے جس طرح بیان کیا میرے بارے میں، مجھے لگتا ہے آپ کسی اور شخص کے بارے میں بات کر رہے تھے. میرا یہ ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، میں نے جو بھی کام کیا ہے زندگی میں اس کو ایک 9 to 5 طرح کے جاب جو ہوتے ہیں اس طرح نبھایا، اس طرح جو بھی کام کیا ہے. یعنی کبھی یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں، جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں میرے بارے میں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ شاید میں اچھا ڈائریکٹر ہوں، اچھا رائٹر ہوں. ایسا کچھ نہیں تھا. میں ایک آرڈنری آدمی کی طرح اپنے کام سے جو ہے کام کرتا گیا اور اس طرح زندگی بیت گئی. کبھی ایسا لگا بہت لمبا سفر کیا ہے، اور کبھی ایسا لگا کہ ایک پلک جھپکتے میں گزر گیا. کوئی اتنا زیادہ دشوار سفر نہیں تھا، اتنا دور سفر نہیں تھا. آپ نے آغاز میں شارٹ سٹوریز لکھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے آغاز کی جو ابتدائی شارٹ سٹوریز ہے اور جو آپ آج لکھتے ہیں کتنا فرق آ گیا ہے؟ بہت بہت زیادہ فرق ہے. تھیم میں یا ٹریٹمنٹ میں کس میں فرق ہے؟ دونوں. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں، کوئی بھی آرٹسٹ ہو، کوئی بھی فنکار ہو، قلمکار ہو، وہ کوئی بھی جو بھی آرٹسٹ ہے، کسی بھی جانرا سے ہو، میوزیشین ہو، ایکٹر ہو، رائٹر ہو، پینٹر ہو، واٹ ایور، تو جہاں سے آپ شروعات کرتے ہیں یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ آپ کا ایک ایولیوشن ہوگا، ارتقاء ہوگا. جی. آپ کے خیال، آپ کے کانسیپٹس، آپ کے پرسپیکٹیو یہ بدلتے جائیں گے، چینج ہوتے جائیں گے. اور جیسے یہ چینج ہوں گے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو آپ کے اساتذہ نے یا روایات نے ایک مروجہ جو ہے ایک ٹریڈیشن قائم کیا ہوتا ہے، ٹریڈیشن پیکر کی، اسالیب کی، فارمز کی، ڈیزائنز کی، اسٹرکچر کی اپنے اپنے فن میں. جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کانسیپٹ ان پیرامیٹرز میں نہیں فٹ ہو پا رہے. تو آپ کو مجبوراً اپنے اسالیب، اپنے فارمز، اپنی ٹیکنیکس خود ایوالو کرنا پڑتی ہیں، ڈسکور کرنا پڑتی ہیں. وہ کبھی لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہیں اور کبھی نہیں بھی لگتی ہیں. تو اس میں ایک نیچرل سی بات ہے. تو نہ اس چیز پہ اترانا چاہیے، نہ اس چیز پہ افسوس کرنا چاہیے. دیٹ مینس کہ جو آپ نے روایت توڑ کے لکھا ہے جی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ایک ایولیوشن تھا، وہ اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ملا؟ بالکل. میں یہاں پہ یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اپنے ینگ آڈینس کے لیے. میں اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے لکھنا شروع کیا، تو یہاں پہ کلچرل اکیڈمی میں جو ایڈیٹر تھے شیرازہ کے، امین کامل مرحوم صاحب، میں ان کے پاس جا کے وہ افسانہ دے دیتا تھا، جی یہ ذرا پڑھیے. اور میں اس چکر میں تھا کبھی یہ چھپ جائے گا. وہ پڑھتے تھے، اٹھا کے کاٹ کے سائڈ میں نہیں جی، سیدھا ڈسٹ بن میں ڈال دیتے تھے. اور پہلے تو میں بڑا مطلب پریشان دل برداشت تھا کہ یہ کیا ٹریٹمنٹ ہے. تو میں پوچھتا تھا، سر کیا ہوا آپ نے؟ کچھ نہیں، افسانہ نہیں ہے. اچھا. میں بھی بڑا ڈھیٹ تھا. بالکل. میں لکھتا گیا، ان کو دکھاتا گیا، وہ پھاڑتے رہے. جی. اور ایک دن انہوں نے پڑھا، تھوڑا سا بولا کل آ جاؤ. اچھا. کل میں آیا، بولا ہاں اب یہ افسانہ ہے. جی. میں کہا اچھا.
بولے اب یہ ہمارا ایک اسپیشل نمبر ہے شیرازہ کا، اس میں چھپے گا. یہاں کیا بات. شیرازہ کا اسپیشل نمبر کچھ دنوں بعد آیا. وہ ماڈرن کشمیری شارٹ سٹوری کا ایک اسپیشل ایشو تھا جس میں وہ کہانی شامل ہوئی میری پہلی، اور ود اے اسپیشل مینشن ان دا فور ورڈ. بالکل. کہ آج ہم اس شمارے میں ایک ایسے نوجوان کو متعارف کرا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے خیالات تھے. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو ایک انسٹنٹ کافی کی طرح، انسٹنٹ چائے کی طرح بالکل لوگوں میں، یہ نئی پیڑھی کے نئی نسل میں یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ رات کو فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا، دوسرے دن 2 لائنیں لکھ دیں اور سمجھے کہ رائٹر ہو گئے، یا 4 لائنیں شاعری کی کر دی یا کچھ بھی بنا دیا. اور یہ بہت، یا یوٹیوب پہ آ گئے آپ. جی. تو ایزی ہے آج، لیکن معیار تھوڑا اس میں کم لگ رہا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا معیار کم ہے، نہ معیار بلکہ بڑھ گیا ہے. دیکھیں نا، ہمارے زمانے میں، زمانہ تو آج بھی ہمارا ہے. جی مگر میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. جی. تو ان دنوں نالج ایک مناپلی تھی، ایجوکیشن مناپلی تھی. آج یہ ڈیموکریٹائز ہو گئی ہے. آج کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی نالج ہو، کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی ٹیکنیک ہو، یہ اب آن لائن ہو گئی اور فری ہو گئی ہے. میں جب فلم انسٹیٹیوٹ کیا ڈائریکٹر بننے کے لیے تو میری فیس جو تھی لاکھوں روپے میں تھی. جی. آج یہ بالکل، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اچھی سے اچھی اکیڈمی میں جا سکتے ہیں، اور نہیں کر سکتے تو آن لائن فری کورسز بہت ہیں. جس وجہ سے اتنے ایکسپلوژن کی وجہ سے معیار بڑھ گیا، کمپٹیشن بڑھ گیا، تو ہر ایک بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر وہ کچھ چند لوگ ہیں جو اوپر ہیں، جی، جو اوپر چھائے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ چھاتے رہیں گے. نچلا جو کادر ہے اس کو چاہیے اوپر آ جائے. آپ کی کیا صلاح ہوگی جو نچلی سطح کے جو یہ رائٹرز ہیں جو ابھرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا صلاح دینا چاہتے ہیں؟ محنت کریں، لکھیں کاٹیں، لکھیں کاٹیں، لکھیں کاٹیں، شارٹ لیں ڈیلیٹ کریں، شارٹ لیں ڈیلیٹ کریں، ایکٹنگ کریں، بولیں غلط ہے، آئینہ میں دیکھیں، آئینے بدلتے جائیں. جی. تو جب تک پریکٹس نہیں ہوگی، جب تک ریاض نہیں ہوگا، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے اور اپنی روایات کو دیکھیں گے، ٹریڈیشنز کیا ہیں میرے جانرا کی، بالکل، پینٹنگ میں یا رائٹنگ میں یا فلم میکنگ میں، بالکل میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں نا، جیسے اب ایکٹنگ کی مثال لیں تو جب نصیرالدین شاہ آئے، ٹھیک، تو تب تک جو ہے ایک بہت ہی ڈرامیٹک، بہت ہی کیا کہیں گے، ایک فلمی اور ایک بہت ہی کمرشل ٹائپ کا، نہیں کمرشل تو خیر فلم ہے ہی، جیسے دلیپ کمار صاحب چھائے ہوئے تھے. ایک وہ، میں آرٹیفیشل یا مصنوعی تو نہیں کہوں گا، ایک بہت ہی سٹائلائزڈ انداز سے ایک ڈیلیوری کا انداز تھا. ارے بھائی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں تو یہاں سے انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں، مگر کوئی ہے جو میری آواز سنے اور میری بات ان تک. اب یہ ایک انداز تھا، یہ چھایا ہوا تھا اور اس سے کوئی نکل نہیں پا رہا تھا. اب شاہ صاحب آئے تو انہوں نے ایک بہت ہی نیچرل پازز کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح دیکھا، کنونشن توڑ دیا. سو ہی کیم مچ کلوزر ٹو دا آڈینس. رائٹ. It was more natural. It was more natural. یہ نہیں کہ صرف نیچرل بننے سے، اس کی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے. بالکل بالکل. اسی طرح رائٹنگ میں، اسی طرح ہر ایک چیز میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ محنت کیجئے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. رائٹنگ سے فلم کا جو یہ سفر سٹارٹ ہوگا، دوسرا باب آپ کی زندگی کا، تو کیسے آپ رائٹنگ سے فلم میں آپ چلے گئے؟ میں انگریزی میں ایم اے کر رہا تھا یہاں پہ یونیورسٹی میں، اور میں فکر مند تھا کہ آگے جا کے کیا کروں گا، اور ایک ہی چیز سمجھ میں آتی تھی کہ شاید میں پی ایچ ڈی کروں، پر میں کچھ خوش نہیں تھا اس چیز سے. اچھا. تو اتفاق ہوا، میں چونکہ رائٹر بن چکا تھا تب تک چھوٹی سی عمر میں، تو نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا نے ایک سیمینار کیا تھا آل انڈیا رائٹرز کے، ہر زبان کے. انہوں نے پونے میں کیا تھا، یہ جی 6-7 دن کا تھا وہاں پہ قیام، اور آخری دن یہ بالکل فلم انسٹیٹیوٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا، قریب میں.
تو آخری دن میں گیا کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ، اور فلموں کا جو تصور ہوتا ہے ایک جوان کے ذہن میں، میرا بھی وہی تھا. ایکسکیوز می. میں نے وہاں دیکھا کہ اسٹوڈنٹس وہاں چل رہے ہیں کتابیں لے کے، نوٹ بکس لے کے کینٹین میں بیٹھے ہیں، بہت اینیمیٹڈ ڈسکشن ہو رہے ہیں. ان کے شاید کچھ ایگزام بھی ہونے والے تھے، امتحان کی تیاریاں کر. میرے لیے ایک بہت ہی عجیب سی بات تھی کہ فلم کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے امتحان دینا پڑتا ہے آپ کو، پڑھائی کرنا پڑتی ہے، گریڈز لانا پڑتے ہیں. تصور نہیں تھا کہ فلم بالکل نہیں تھا، بالکل اکیڈیمیکل. کشمیر ایک بہت ہی چھوٹی سی جگہ تھی، آج بھی بہت چھوٹی سی جگہ ہے. تو کشمیر کے سبرب پھیل گئے، کشمیر وہی ہے جی جیسا تھا. تو وہ ایک راہ کھلی. میں نے کہا ہاں یہ ہے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اس طرح کی کوئی چیز. تو میں واپس آیا. میں ابھی پڑھ ہی رہا تھا، ایم اے میرا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. جی. تو میں آیا، میں نے جو ہے اپلائی کیا، میں سلیکٹ ہو گیا اور میرا رزلٹ ایم اے کا وہیں پہنچا. جی. جی. اچھا، فلم کے بعد آپ نے ایک اور پہلو جب دیکھتے ہیں، آپ نعتیہ کلام، آپ نے نعتیہ کلام بھی لکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اسپریچول ایلیویشن جو آپ میں آئی ہے جب وہ کلام سنتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں مشتاق صاحب، ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہر آدمی ایک ساتھ سملٹینیسلی 2 یا اس سے زیادہ زندگیاں بتاتا ہے. بالکل سائملٹینیسلی چلتا ہے. بالکل. میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے یا تھا. میں جب اسٹوڈنٹ ہی تھا تو جہاں میں وہ باتیں لکھتا تھا جو سماج سے متعلق تھی، تو وہیں پہ میں نے ایک افسانہ لکھا، یا بار صاحبو، جو تصوف کے رنگ میں ڈھلا ہوا تھا. بالکل. یا ایسے کوئی 45-50 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد آدمی جب اپنی زندگی کے سب ہوتے ہیں مشغلے، روزی روٹی، یہ سب سارے، ان سے تو چھٹکارا نہیں ہے. تو میں کمرشل چیزیں بناتا گیا، لکھتا گیا. مگر میرا یہ رجحان جو ہے یہ ذاتی طور پہ پڑھنے لکھنے کی حد تک ضرور ساتھ رہا. اس کا میں کلمنیشن تو نہیں کہوں گا، اس کا ایک اہم موڑ جو ہے وہ آیا میں نے جب وہ فلمیں بنا لی، عربی فلم بنا لی، ہندی فلم بنا لی، سیریل بہت سارے بنائے میں نے جنرل انٹرٹینمنٹ چینلز کے لیے، زی ہوا، سونی ہوا، ARY، اس طرح کی چیزیں. تو میں نے دیکھا وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ آپ ایک سٹیج پہ پہنچ کے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ نئے پیمانہ فٹ ہو رہا ہے، نئے اس پیمانے میں وہ جو ہے مشروب ڈل رہا ہے. تو بہت میری ایک دیرینہ آرزو تھی کہ قرآن شریف پہ اس کے میجر تھیمز کو لے کے ایک کنٹمپریری ماڈرن فلم بنے اس پہ. تو میں نے یہ فلم بنائی، قرآن کنٹمپریری کنیکشنز. جی ہاں، قرآن کنٹمپریری کنیکشنز. تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اچھی بنی. اور اس کے بعد میں آپ نے کون سے تھیمز ایڈ کیے اس میں؟ میجر تھیمز جو ہیں قرآن شریف کے میجر، اور جن لوگ جو اکثر لوگ نان مسلمز جاننا چاہتے ہیں، اس میں ویمنز رائٹس ہیں، کانسیپٹ آف فیملی ہے، کانسیپٹ آف گاڈ ہے. کیا ایک سیریز ہے یا ایک فلم ہے؟ نہیں، یہ ایک فلم ہے اور اس کے مختلف چیپٹرز ہیں اس فلم کے اندر ہی. جی. اور جس میں جتنے ٹاپ کے چوٹی کے مشاہیر ہیں جنہوں نے اسلام پہ کام کیا ہے، چاہے وہ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، وہ اکیڈمکس ہیں. امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جو ہیں پڑھاتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، انسائکلوپیڈیا ترتیب دی ہے 15-20 سال کی محنت کے بعد. ان لوگوں کو میں نے لیا، کریم آف دا ٹاپ کرسٹ آف ہیومینٹی. یس. تو ان لوگوں سے میں نے جو ہے ان کو شامل کیا اس فلم میں. انہوں نے ان چیزوں پہ اپنی رائے سے نوازا
فلم اچھی رہی. بہت ساری یونیورسٹیز میں ایز اے بیک گراؤنڈ ٹیکسٹ پڑھائی جاتی ہے باہر یورپ میں, امریکہ میں. تو یہ اچھا رہا میرے لیے, بہت فخر کی بات ہے. میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا ہے, اور مجھے میں نے پہلے ہی بگننگ میں آپ سے کہہ دیا کہ بھائی وہ ایک 9 to 5 جاب تھی. آپ کا جو پیشہ رہا ہے, قدرتی بات ہے بہت بزی رہے ہوں گے, تو اب جو گھریلو لائف ہے کیا اس میں تناؤ تو نہیں ہوا, یا کیسے بیلنس کیا آپ نے؟ بیلنس اس لیے کیا, میں نے اسٹوڈیو کو اپنے گھر نہیں لے گیا. میرا گھر میرے اسٹوڈیو کا ایکسٹینشن نہیں تھا. میں نے کچھ نہیں تو ہندوستان کی 30-40 بڑی بڑی ٹاپ ناچرز ہستیوں کے ساتھ کام کیا ہے سالہ سال. مثال میں آپ کو دوں, شمی کپور صاحب جی, مثال ہے, شرمیلا ٹیگور صاحبہ. اب شمی کپور کے ساتھ ہر ہفتے میں نے 4 سال کام کیا ہے. شاید رہ گزر کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ میرے ایک سیریل چٹان میں تھے مرکزی کردار, اور وہ جب بھی آتے تھے بمبئی سے کام کے لیے, دبئی میں بنائیے, تو مرحوم کبھی آم کی پیٹیاں لا رہے ہیں, کبھی کوئی تحفے میں کوئی مٹھائی لا رہے ہیں. اور ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی تم بڑے اچھا, گشتابہ ان کو بہت پسند تھا, کشمیری, اور بڑی فرمائش انہوں نے کی گشتابہ کھلاؤ گھر میں. میں کہا جی نہ تو گھر میں گشتابہ بنتا ہے نہ میں گھر آپ کو بلاؤں گا. بولے کیوں, عجیب بات ہے. میں نے کہا میرا کام یہیں پہ ختم ہوتا ہے, اس کے بعد مجھے اپنی زندگی جینے کا حق ہے. تو اس لیے اپنے گھر کو گھر ہی رکھیں آپ. آپ کے بچے آپ سے متاثر ہو کے کیا وہ بھی اسی فیلڈ میں لگے, یا انہوں نے اپنا الگ فیلڈ چن لیا؟ مجھے نہیں لگتا مجھ سے متاثر ہوئے ہیں, مگر یہ ضرور ہے کہ فیملی میں کچھ سب لوگ میڈیا سے ہی کسی نہ کسی طرح سے منسلک ہے. میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ایک دبئی کا ایک بڑا اخبار ہے, اس میں وہ اسسٹنٹ ایڈیٹر ہیں. نہیں, خلیج ٹائمز میں نہیں, خلیج ٹائمز میں آپ نے ایز اے کالمسٹ کام کیا؟ میں نے کام کیا اس میں, میں نے کافی اس پہ لکھتا رہا میں ویکلی. خلیج ٹائمز سے یاد آ گیا, آپ نے ایک اردو چینل کا وہاں پہ ایک سٹارٹ کروائی تھی آپ نے یو اے ای میں. جی 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 جی. میں دراصل دیکھیے میں ادیب تھا, ادیب سے میں فلم ڈائریکٹر کی ٹریننگ لی, اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا, اور پھر ایڈورٹائزنگ میں چلا گیا کہ دنیا کی کچھ 2-3 جو بڑی ایجنسیز ہیں ان میں کام کیا. اور اسی سلسلے میں دبئی پہنچا. وہاں پہ ایک کمپنی تھی مینہٹن کی, تو اس میں مینیجر تھا. پھر مجھے نہیں پتا کیسے شارجہ حکومت کی نظر مجھ پہ پڑی, اور ان کو ایک چینل کھولنا تھا اردو کا چینل گلف کے لیے. جتنے بھی گلف کے ممالک ہیں ان کے لیے ایک اردو سروس شروع کرنا تھی. انہوں نے مجھے بلایا, مجھ سے بات چیت کی, میں نے حامی بھری, وہ اسٹیشن میں نے کھڑا کیا, اس پہ میں کام وہاں پہ ملازم رہا کافی سے. وہاں پہ پروڈیوسر تھا, ڈائریکٹر تھا, پروگرام کنٹرولر تھا. تو اس کے بعد چینل کو جمانے کے بعد کوئی 6-7 سال میں رہا وہاں پہ. پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ ذرا ہماری کمرشل سائڈ کو دیکھیں, تو میں وہاں کا کمرشل مینیجر رہا. اس کے بعد میں چلا گیا, میں نے اپنی کمپنی کھول کے اپنے سیریل بنانا شروع کیے. آپ کی اپنی ایک پروڈکشن بھی ہے جی, جس کی بہت سارے پروگرامز آپ نے دیے. وہ اس کا کیسے انسپائر کیسے ہوئے کہ میں اپنی ایک پروڈکشن کا ایک آغاز کروں؟ دیکھیں, زندگی میں بہت ساری چیزیں آدمی یا تو خود کرتا ہے یا خود کرنا چاہتا ہے اور نہیں ہو پاتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دے جسٹ فال انٹو یور لیپ. بالکل. میرا جو ہے کچھ ایسا ہی اتفاق ہوا, زی ٹی وی نے, زی ٹی وی ان دنوں اپنے پورے جوبن پہ شباب پہ تھا, اور پہلا جو ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن تھا. وہ کچھ نیا کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے, آلریڈی اسٹیبلش ہو چکا تھا. تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور میں نانا کرتا. کھلا دودھ فریش, بس فریش نہیں ہے بیسٹ. پوچھو سوال نیا, پوچھو اب سیف ہے کیا, ہاں یہ نہیں
सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। मैंने कहा नहीं, मैंने लेना देना कुछ नहीं, मैं फिल्में छोड़ चुका हूँ, इंडस्ट्री में छोड़ चुका हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे अपने हाल में जो है रहने दें। पर कुछ हालात ऐसे हो गए, उनका इसरार इस तरह रहा, तो मैं भी कुछ माइल हो गया, तो हम लोगों ने एक शुरू किया दुबई में दास्तान नाम से एक सीरियल, वो कोई 5 साल चला। और जितना ये ग्लैमर श्लैमर, ये चमक दमक, ये सब दास्तान ने शुरू की है जो आज आप देखते हैं। ये 2 ब्रेक्स का भी, जो पहले ब्रेक होती थी बिगनिंग में या एंड में जी, तो फिर काफी कमर्शियल आने लगे तो एक ब्रेक हो गई। मैं 18 मिनट का 18.5 मिनट का प्रोग्राम बना के देता था, हाफ एन आवर स्लॉट के लिए, बाकी एड्स के लिए आपको एडिटोरियल कंटेंट। फिर कुछ मुद्दत बाद ये हुआ कि नहीं जी 2 ब्रेक करें। मैं कहा जी एक प्रोग्राम का फ्लो टूट जाएगा, वो होगा ये होगा, बिल्कुल। तो अब 2 ब्रेक भी हो गई। फिर ये हुआ कि तीसरी ब्रेक भी डाल दें। अच्छा, हाँ, इतना वो कमर्शियली सक्सेसफुल रहा। तो आपकी क्रिएटिविटी का पूरा इम्तिहान था। तो वो तीसरी भी आ गई, प्रोग्राम सुकड़ के 18.5 मिनट से 13 मिनट हो गया। तो मैं कहा अब इससे आगे तो हो नहीं सकता कुछ। बोले अच्छा चलो दूसरा शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आ रहा है रेवेन्यू यहाँ पे, तो इसको दूसरी जगह चैनलाइज करते हैं। तो हमने चट्टान कंसीव किया शमी कपूर के साथ, तो वो भी, उसका भी यही हाल रहा। तो बहरहाल ये कुछ चीजें की हैं। आपके जो अफसाने हैं उनमें तसव्वुफ का बहुत एक एलिमेंट बहुत भरा हुआ होता है। क्या आज जो आप अफसाने लिखते हैं, क्या वो रिवायत कायम है? अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। मैं तसव्वुफ तो नहीं कहूंगा, अब एक नॉर्मल कुछ तो एक लेबल तो लगाना पड़ता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये कोट है, ये पतलून है, वरना लिबास दोनों है। तो आप कह सकते हैं तसव्वुफ के हैं, सूफी अफसाने हैं। मैं ये कहूंगा कि मेरे ज़ाती तजुर्बात हैं, जो चूंकि एक रिवायती पैराए में फिट नहीं हो रहे थे, तो उनके लिए मैंने अपने जो है वो ढूंढे, रास्ते ढूंढे लिखने के। फिर ये हुआ कि नसर निगारी में भी वो फिट, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाह रहा था। बिल्कुल। मैं शायर तो था नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा मैं क्यों ना नशीद भी लिखे हैं, इसी पे, नशीद मैंने लिखे हैं बहुत सारे जी, तो क्यों ना इसको मैं नसर में ही लिखूं। देखो, तो ना वो नसर रही, ना वो नज़म रही, ना वो ब्लैंक वर्स रही। आप इसको चाहें तो शायरी कह लें, चाहें तो आप इसको नज़म कह लें, जैसा आपका मूड हो, जैसा आपका रुझान हो। एक पोइटिक प्रोज की, पोइटिक प्रोज कह लें, क्योंकि देखें ना पोस्ट मॉडर्निज्म में ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल बदल गए। ये लीनियर कॉन्सेप्ट, ये ओ हेनरी वाली कहानी है, ये फलां तरह की फिल्म है, ये फलां तरह की पीटिंग, ये सब अब जो है अब इसमें दम नहीं है चीजों में ना। अच्छा, आपने तसव्वुफ की बात कही, आपने बोला कि मेरा ज़ाती एक था। जानना चाहेंगे कि आपको रूहानी जो गुरु होते या हम उसको मुर्शिद बोलते हैं, तो आपके भी माशाल्लाह होंगे। ये बड़ा खतरनाक सवाल है, और मैं यही कहूंगा कि बस अल्लाह है और रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको अपने सफर में कुछ रहनुमा मिलते हैं, जो आपका रास्ता, आपका सफर, आपकी कोशिश को आसान कर देते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं। आप
आपका कोई ऐसा रहबर मिला है जिसने आपको इस सूफियत का रास्ता दिखाया? मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, फिर आप नाम पूछेंगे, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। अच्छा जी, एक गुफ्तगू रही, आपके साथ बात की, बहुत जो पढ़ा था आज सुना आपकी नज़र से, आपका जो वसी कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म का, राइटिंग का, फिर नशीद का, फिर माशाल्लाह आपने एक्टिंग का जो आपने दौर देखा है और इतना दौर देखा है, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते रहेंगे इंशाल्लाह। बात से बात निकली तो बहुत और बात निकल सकती है और भी देख सकते हैं। तो ये हमारे साथ आज जो मेहमान थे, जो फारूक मसूदी साहब थे, इनसे बात की, अच्छा लगा। इनका पूरा स्कोप ऑफ इनका जो ज़िंदगी का वो एक सर्कल था, जानने की कोशिश की। इंशाल्लाह आइंदा आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप और हम अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है।